کنڈ پارک جو ہے یہ خیبر پختونخوا کی ڈسٹرکٹ سوابی میں لوکیٹڈ ہے اور تحصیل چھوٹا لاہور۔ یہ پارک جو ہے یہ کے پی گورنمنٹ کی ملکیت ہے اور یہ پارک پھر ان سے 30 ایئرز لیز پہ ہماری کمپنی ہے جس کا نام ہے فورٹ ورتھ مارکیٹنگ گروپ پرائیویٹ لمیٹڈ، انہوں نے کمپٹیشن میں آ کے 30 ایئرز کے لیز پہ لیا ہے۔ لیز ہماری 2007 کو سائن ہو گئی تھی اور 2007 کے بعد اس پارک میں ہم نے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے 2010 میں ایک یہاں پہ فلڈنگ ہو گئی تھی جس سے جتنی بھی ڈیولپمنٹ تھی اور پارک کے اندر جتنی بھی یہاں پہ اینیمل سٹاکس تھے وہ سارے ختم ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ سوات کے آئی ڈی پیز کو حکومت نے یہاں آ کے بسایا، جس کی وجہ سے رہا صاحب پارک بھی ختم ہو گیا تھا۔ 2012 تک یہ پارک بری حالت میں تھا۔ 2012 کے بعد اس پہ ہم نے پورا رینوویشن کا کام شروع کیا اور اس میں جو ہمارا سب سے مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ پارک کے اندر گرینری کو، درختوں کو بڑھایا جائے، جس میں کم و بیش اس وقت تک ہم کوئی 18 سے 20 ہزار درخت لگا چکے ہیں۔ اس وقت یہ درخت الحمدللہ کافی بڑھ چکے ہیں اور یہ پارک کی خوبصورتی میں اس نے کافی اضافہ کیا۔ سیلاب سے یہاں پہ 4 ہٹس تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ پارک کا جو آفس بلڈنگ تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہاں پہ جو رائڈز، امیوزمنٹ رائڈز تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، ریسٹورنٹس وغیرہ یہ سب تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ 2012 سے لے کر 2021 تک یہ تقریباً 9 سال ہم نے متواتر ہر سال اس پارک کو دوبارہ اس سے بہتر پوزیشن میں لائے جیسے یہ ہمیں 2007 میں ملا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کیونکہ یہ پارک 2 میجر دریاؤں کے درمیان میں ہے، ریور انڈس جس کو ہم اباسین پشتوں میں کہتے ہیں اور ریور کابل، تو کیونکہ یہاں پہ یہ 2 دریاؤں کے درمیان میں ہے تو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے ساتھ ہم لوگوں نے مل کے یہاں پہ ایک واٹر پارک یہ کوئی تقریباً 3 سال پہلے یہ ہم نے مکمل کیا، جو کہ سیاحوں کے لیے بڑی اٹریکشن رکھتی ہے۔ اس پارک کی جو وجہ خاصیت ہے جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 2 دریاؤں کے بیچ میں ہے اور اس پارک کی لمبائی تقریباً 1.25 کلومیٹر ہے۔ اس میں اس کی ڈیولپمنٹ میں ہمیں بہت سارے چیلنجز درپیش آئے، جس میں سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ اس پارک کی فینسنگ تھی۔ اس میں انوانٹیڈ وزٹرز آ جاتے تھے جس کی وجہ سے پارک کی جو سیکیورٹی تھی وہ کمپرومائز ہو جاتی تھی۔ اس میں پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ اس کو پہلے ہم نے یہاں اس کی فینسنگ شروع کی اور اس کی سیکیورٹی کو ہم نے بہتر کیا۔ دوسرا، کسی بھی خوبصورت پارک کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ لینڈسکیپنگز اور خوبصورت لان ہو، لہٰذا جہاں جہاں ہمیں جو موقع جب مل رہا ہے اس کی ہم لینڈسکیپنگز بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بڑے خوبصورت لان ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ امیوزمنٹ بھی پارک کا ایک بہت ہی لازمی حصہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے امیوزمنٹ رائڈز پہ بھی توجہ دی اور اس وقت ہمارے پاس کوئی تقریباً 10-11 ڈفرینٹ امیوزمنٹ رائڈز جو ہیں وہ بچوں کے لیے ہم بنا چکے ہیں اور اس میں ہم مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ پانی ہمارے پاس اس کے لیے ہم نے ٹیوب ویل بنائے ہوئے ہیں جو کہ اس پارک کی پانی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ کیوسکس ہم نے بنا دیے ہیں تاکہ وزٹرز وہاں سے اپنی پسند کی چیزیں لے سکیں۔ اس کے علاوہ 2 ریسٹورانٹس ہم نے یہاں بنائے ہیں، ایک جو ہے وہ ریور ویو ریسٹورانٹ ہے اور دوسرا زنزبار کے نام سے ہے۔ یہاں پہ جو بھی یہاں کے لوکل مشہور ڈشز ہیں وہ
وزٹرز کو ہم پارک میں مہیا کرتے ہیں۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک ہم 5 بڑے سوئمنگ پولز کا ایک واٹر پارک بھی بنا چکے ہیں، جس میں کہ مختلف سلائیڈز اور مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، اور گرمیوں کے دنوں میں یہاں بہت سارے ٹورسٹ اس کے لیے آتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں۔ کھانا بھی ایک لازمی حصہ ہے کسی بھی ایکٹیویٹی کا، تو اس پہ بھی ہم پوری توجہ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پبلک ٹوائلٹس ہم نے بنائے ہوئے ہیں، مسجد بنائی ہوئی ہے، اور پارک کے اندر مختلف واک ویز بھی ہیں۔ تو یہ جناب ہماری اس وقت جو ہم ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں، یہ وہ ہے۔ آنے والے دنوں میں اب ہم یہاں پہ اس کو اوور نائٹ سٹے کے لیے کچھ چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں، جس میں جو 4 ہمارے ہٹس ہیں ان کی رینوویشن ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ اب ہم ایک پورا کیمپنگ گراؤنڈ بنا رہے ہیں، جہاں پہ ہم آرام دہ آل ویدر ٹینٹس لگا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے فیملیز آ کے ٹھہر سکتی ہیں 1 دن 2 دن۔ اس کے علاوہ باربیکیو پٹس بنا رہے ہیں، جہاں پہ لوگ آ کے اپنے باربیکیوز وغیرہ کریں، ایوننگ ایکٹیویٹی ہو جائے۔ لائٹنگ جو ہے اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ پورے پارک میں رات کو لائٹ ہو، اور اگر یہ پارک رات 10-11 بجے تک کھلا ہو تو جو وزٹرز ہیں وہ یہاں آ کے اس کے موسم کو انجوائے کریں، یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹی کریں، اپنی کوکنگ کریں، یا ہمارے ریسٹورانٹ سے وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ آج سے جس وقت یہ پارک ہم نے لیا تھا، اس دنوں میں صوبہ سرحد خاص طور پر ٹیررزم کا گڑھ بن چکا تھا، اور فیملیز جو تھی ان کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی تھی جہاں آ کے وہ اپنے ویکنڈز وغیرہ انجوائے کر سکیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جگہ نہیں تھی، لہٰذا یہ پارک میں یہ سارے کام جو میں بیان کر چکا ہوں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک سستی ٹورزم جو ہے وہ میسر آ سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم بھی اس ایکو سسٹم کا حصہ ہیں، سو اس پارک پہ ہماری جو میجر انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں کی جو پلانٹیشن ہے اور یہاں کی جو گرینری ہے، اس پہ ہم نے بہت زیادہ توجہ دی اور بہت زیادہ انویسٹ کیا۔ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس میں ہمارے ساتھ گورنمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ سب کچھ ہم لوگوں نے خود اپنے ہی ریسورسز سے یہیں سے کما کے اور یہیں سے لگایا، اور ہماری انکم بھی بڑی معمولی سی ہے، وہ ہے 60 روپے انٹری فی۔ اس 60 روپے میں یہ ہم گورنمنٹ کو بھی ایک بہت ہیفٹی اماؤنٹ لیز کی شکل میں سالانہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا سیکیورٹی کا بڑا بہترین نظام ہے، اس کے علاوہ مالی وغیرہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ہمارا بجلی کا بہت بڑا خرچہ ہے، سیلریز کا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی جو ہمارے پاس پیسے بچتے ہیں اس کو دوبارہ ہم نئے پروجیکٹس میں اس پارک میں لگاتے ہیں تاکہ یہ پارک ہر سال سے بہتر ہو سکے۔ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کنڈ پارک جو ہے وہ ایک بہترین جگہ ہے، اور پچھلے چند سالوں میں ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اس میں جو وزٹرز ہیں وہ بہت زیادہ فیملیز اس طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو محنت ہم اس پارک میں کر رہے ہیں وہ ان کو پسند آ رہا ہے۔ کالج سکولز کے بھی بہت ٹورز آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس میں پنجاب کی طرف سے جو وزٹرز ہیں وہ کم ہیں۔ یہاں اسلام آباد سے یہ پارک اگر آپ بذریعہ M1 آتے ہیں تو سوابی انٹرچینج سے نکلیں اور ٹورڈ جہانگیرہ جائیں تو وہاں سے لنک روڈ ہے، اور GT روڈ کے اوپر بھی اگر آپ آتے ہیں پشاور کی طرف اسلام آباد سے تو کنڈ ریسٹ ہاؤس کے ساتھ پارکنگ ہے، اور وہاں سے آپ گاڑی پارک کر کے تو پارک میں آ سکتے ہیں۔ میری گزارش جو ہے وہ ہمارے جو بہن بھائی پنجاب میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت شاندار جگہ ہے، اور وہ اس کو کم از کم ایک دفعہ وزٹ کریں،
यहाँ पे सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, सहूलतें भी है, इंटरटेनमेंट भी है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। किसी भी वीकेंड पे या वर्किंग डे पे जब भी वो चाहे वो हमारे पार्क आ सकते हैं। इसके अलावा अभी हम थोड़ा सा इसमें मज़ीद एक कदम आगे जा रहे हैं कि यहाँ पे हम टूर्स अब मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स के हवाले से टूर्स अरेंज करें कि जहाँ से हम पिंडी और इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करें, पार्क में लाएं और वो यहाँ पे पूरा डे स्पेंड करें। यहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हम उनके लिए अरेंज करेंगे, उनको यहाँ पे खाना सर्व होगा, चाय वगैरह मिलेगी, लाइव म्यूज़िक होगा, सो दैट के हमारे जो ख़ासकर पिंडी और इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनके लिए भी एक्टिविटीज़ कम है। और ये पिंडी और इस्लामाबाद से 1.25 घंटे से ज़्यादा की ड्राइव नहीं है। और गूगल पे भी ये इसकी डायरेक्शन अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे कुंड पार्क डाल लेंगे तो आपको इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे वो दोस्त जो पिंडी और इस्लामाबाद में रहते हैं या सराउंडिंग एरियाज़ में, वो भी इस पार्क में आएँ और अपना क्वालिटी टाइम यहाँ पे गुजारें। इंशाल्लाह उनको हर किस्म की सहूलत मुयस्सर होगी।